یعنی آدمی جیسے آدمی بنا رہا ہے، پیچھے شیر جیسی دم لگا دی، بندر جیسی. اب وہ ہر جگہ تکلیف دے رہی. دیکھتے نہیں کسی کو 5 کے بدلے 6 انگلی اگا دیتا ہے تو کیسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہو. تخلیق میں اس نے الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس نے ڈیزائن کے ساتھ میں خالق البارئ المصور ہے تو ایسی بنایا. اس میں انسان کے سینے کا یہاں ذکر ہے کہ حصل ما فی الصدور. یہ سینہ سرائے وسوسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے مولانا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ میں تیری پناہ میں اور تیری رکشا میں آیا اور تجھ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں، میری حفاظت کر کہ وسواس الخناس جو شیاطین میں ہوں جن میں ہوں ان کے جی میں خسر پسر میرے جی کے اندر ڈالتے ہیں، اسے تو میری حفاظت فرما. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. جن ان کا رب ان کے ہر عمل سے باخبر ہو، کیوں نہیں ہوگا؟ وَتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت کا کوئی پتا جھڑتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَتَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو تو ہم تمہیں برابر دیکھ رہے ہیں، رات ہو دن ہو. لیکن جب تو قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے تو خصوصیت سے ہم تیرا مشاہدہ کرتے ہیں. اس لیے بندہ آج اس درس قرآن کے اندر اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اس کی محفلیں سجاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ، اس کو بولو اور بتاؤ، لوگوں کو سمجھو اور سمجھاؤ، اس کا ذوق اور شوق پیدا کرو. گھروں میں قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. اس سورت شریفہ سنی، گھر جا کر کے آپ بھی پڑھیے اس کو. قرآن مجید کو پڑھنے سے دل کو راحت ہوتی ہے. فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن مجید کا صبح کے پڑھنا ملائکہ کا شہود کا وقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل تیرا گھر کھپریل کا ہو، جھوپڑ پٹی کا ہو، لیکن اس میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو جبریل علیہ السلام سلطان کائنات کے قاصد اعظم ہیں، فرشتے اعظم ہے، وہ قرآن مجید کا نوٹس لیتے ہیں کہ اس بندے نے بندی نے قرآن مجید پڑھا. درس کے اس اختتام پر جاتے جاتے بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ گھر میں قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. عشاء کی نماز کے بعد میں اگر 10 منٹ کا وقت ملتا ہے تو بیوی بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھو. اپنے گھروں کو مدرسے بناؤ، اپنے گھروں کو مسجدیں بھی بناؤ. یہ بات قرآن مجید میں سورہ یونس میں ہے. موجودہ دور کے اندر تعلیمی نظام کے اندر سہل نئی چیزوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے گا. یہ نئی نہیں ہے، یہ سورہ یونس کی آیت کی ہے، اس لیے آپ اس کو لاگو کیجئے. فرمایا اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکم بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ. کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون پر یہ وحی کی اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو بساؤ مصر میں اور ان کو بولو کہ اپنے مکان کو، کالونی کو قبلہ رخ بنائیں. قبلہ رخ نہ بنا سکتا ہو تو کم سے کم قبلے میں جو کام ہوتے ہیں مومن کے گھر میں ہونے چاہیے. قبلے میں کیا ہے؟ رکوع ہے، سجود ہے، تربیت ہے، نیت کی تصحیح ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے. اپنی راتوں کو ضائع مت ہونے دو اور اس سینے کو صاف رکھو. کینے سے بھی صاف رکھو، لالچ سے بھی صاف رکھو، انسانوں کی دشمنی سے بھی اس کو صاف رکھو. تمہارے سینے کے اندر جیسا خلوص بیٹھے گا اور جتنی نیک نیتی اور اللہ کی رضا بیٹھے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری بات کے اندر اثر ڈالے گا. انبیاء اور مرسلین نے جو کارنامے اس زمین پر انجام دیے دعوت کے اور اصلاح کے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، صاحب قرآن نے جو کارنامہ انجام دیا اس کا تو کیا کہنا. ہم ان کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو بار بار پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، ان کی تشریح کو اور اس کی تفسیر کو بھی دیکھیں اور اپنے عمل میں اور عقیدے کی زندگی میں اس کو بٹھاویں. وہ اب یہ گھوڑے کا ہی تذکرہ ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ گھوڑے، گدھے اور خچر جو ہے اس پر سواری بھی کرتے ہو اور لتبلغوا اشدکم، سخت یعنی منزل کے اوپر پہنچانے میں وہ تمہاری مدد کرتے ہیں. جیسے شروع میں عرض کیا کہ ابڑ کھابڑ راستوں میں اور پہاڑی دروں کے اندر یہ جانور بیچارہ ٹپ 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 لیے چلے جا رہا ہے، فوجی سواروں کو بھی، کاروباری لوگوں کو اور بیپاریوں. آپ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی نعمتیں جو ابھی جمعہ 8 دن سے ہوئی ہے اسے چھوڑیے، لاکھوں سال کے عتیق میں پچھلے زمانے میں چلیے. آدمی کی زندگی کے اندر یہ جانور جو ہے اس نے بڑا رول ادا کیا. گھوڑے نے سواری کا، فوجی گھوڑوں کا رول ادا کیا. اونٹ نے پانی کا انتظام کیا، تھیلی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں کہ کہیں صحرا کے اندر تیرا قافلہ گھوم گیا تو اونٹ کی وہ تھیلی نکال کے پانی بھی پی لے.
کئی لیٹر پانی اس کے اندر رکھتا ہوں. اس کے چمڑے میں، اس کے بالوں میں، اس کی ببریوں کے اندر، اس کی روحوں کے اندر، اور اس کی بہت سی چیزوں کے اندر، اس کی چربی کے اندر، یعنی اساسم و متاع الہین، سامان زندگی ہے، اور ایک طویل مدت تک کے اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ اٹھانے کا سامان دیا. اس لیے رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ استویتم علیہ، جانور پر قابو پاؤ، موجودہ مشینی سواری کے اوپر بیٹھو، لتستووا علی ظہورہ، سواری کر لو اس کی پیٹھ کے اوپر، وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تو پکار اٹھے، تیری جبلت پکار اٹھے، تیرا شعور گواہی دے، تیرا لاشعور گواہی دے، تیرا دل اور دماغ اور تیری زبان اور دل کی نیت اور خلوص آواز دے کہ وہ مالک میرا پاک ذات ہے ہر عیب سے، جس نے سواری کو میرے قابو میں کر دیا. میری طاقت نہیں دے گا میں اس کو قابو میں مار دوں. چھوٹا سا بچھو ہے، ڈنک مار دے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. یہ جانور اگر بے قابو ہو جائے تو سنگ سے مار ڈالیں آپ کو. چھوٹا سا بھیڑیا جب جنگل سے آ جاتا ہے تو بچوں کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے. اس سے بڑے بڑے جانور تو اپنے گھر کے دروازے کے پاس پالتا ہے. اگر ان میں ہنسک پروتی وہ رکھتا حشرات الارض کی تو تیری کیا حالت بنتی. بس اللہ کا شکر ادا کرو. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا هُمْ يَجْمَعُونَ. لوگوں خوش ہو جاؤ کہ جو کچھ مال لوگوں نے جمع کیا اس کے مقابلے میں قرآن تم کو مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا. اللہ تمہارا گلشن آباد رکھے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.